بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پھر ڈسکشن کلاس ہے، تو وہ مٹیریل جو ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا اس کو کور کریں گے پھر سے. بات یہ ہے کہ ہمیں ایک ہی چانس ملی ہے زندہ رہنے کی، دوسری چانس نہیں ملے گی. تو بہت اہم ہے کہ ہم یہ بات سمجھ جائیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. کیونکہ اگر ہم نے غلط چیز کو مقصد بنایا تو وہ تو ہاتھ میں آ جائے گی، مگر حسرت ہی رہ جائے گی کہ ہم نے صحیح چیز کے لیے کام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کچھ لوگ مجھ سے دنیا مانگتے ہیں، میں ان کو دنیا دیتا ہوں جو مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو ہر انسان کے اندر بہت زبردست پوٹینشل رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، مگر جس طرح سے ہر بیج کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ درخت بن سکتی ہے، بشرطے کہ اس کو صحیح انوائرمنٹ ملے، اور نہیں ملے تو وہ بیج کی بیج رہ جائے گی، تو اس کا جو پوٹینشل ہے وہ ریئلائز نہیں ہوگا. اسی طرح سے ہر انسان، اگر ہمیں صحیح ماحول مل جائے، صحیح نورشمنٹ، غذا اور مٹی اور پانی، تو اس سے جو ہے وہ ایسی چیز نکلتی ہے جو سوچا بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں، اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ ایمان وہ درخت ہے جس کی جڑیں تو زمین میں گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں. تو یہ پوٹینشل کیسے ریئلائز کیا جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے. وہ علم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے، اس نے ساری دنیا بدل دی. صحابہ کرام جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان میں کافی بربریت تھی. ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا تھا، مگر دین کے آنے سے سب بدل گئے اور ان کے اندر ایسی حیرت انگیز تبدیلی آئی کہ رہتی دنیا تک وہ ہمارے لیے مثال بن گئے. تو آج بھی اس پیغام میں وہی طاقت ہے جو 1400 سال پہلے تھی، کہ انسان کو بالکل ہی یعنی بدل دے، کہیں سے کہیں پہنچا دے. مگر آج مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم اس پیغام تک پہنچ سکیں، ہم کو ان لرننگ کرنی ہے. بہت سارے ایسے غلط خیالات ہیں، اس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ زہریلے خیالات ہیں، جنہوں نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دنیا دار الغرور ہے، دھوکے کی کمائی ہے، کہ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ تمہیں یہ کافروں کی ظاہری شان شوکت چلت پھرت جو ہے بہت قسم کے دھوکے ہیں اس دنیا میں. یہ لیکچر جو ہے وہ اسلام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ان دھوکوں کے بارے میں ہے جو ہمیں اسلام تک پہنچنے سے روک رہے ہیں. تو اس میں میرے لرننگ سے زیادہ ان لرننگ کا پہ زور ہے، کہ وہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں جو کہ غلط ہیں. تو سب سے پہلی بات، اب میں ایک سیکوینس آف متس، ایسے جو باتیں جو مشہور ہیں، جو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہیں مگر وہ غلط ہیں. تو سب سے پہلی مت اس کو کہتے ہیں مٹیریلسٹک ڈٹرمنزم. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مٹیریلسٹک ڈٹرمنزم کیا فلسفہ ہے؟
کس نے دیا تھا؟ نہیں یہ غلط، دوسرا آئیڈیا مٹیریلسٹک، وہ تو اکنامک تھیوری کا ہے. مٹیریلسٹک ڈٹرمنزم جو ہے یہ ہسٹری کے بارے میں ایک فلسفہ ہے کہ مٹیریل ویلفیئر اسکول دوسری چیز ہے. مٹیریلسٹک ڈٹرمنزم کہتے ہیں کہ ہماری جو تاریخ ہے، ہماری جو فیوچر ہے، وہ ڈٹرمن ہو جاتا ہے مٹیریل سرکمسٹانسز سے. یعنی کہ ترقی کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ اس پہ ڈپینڈنٹ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں. بالکل ہمارے پاس مائنز ہیں کہ نہیں ہیں، کھیت، جنگل، پہاڑ، دریا، فصل، یہ ساری جو مٹیریل چیزیں ہیں یہ ڈٹرمن کرتی ہیں ہماری ٹریجیکٹری کو. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ کوئی آدمی بتلائے کہ مٹیریل ڈٹرمنزم کیا ہوتا ہے؟ اس سائڈ سے کوئی بھی لڑکی، مٹیریل ڈٹرمنزم کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا، سب کو سمجھ میں آ گئی بات. اچھا اب یہ بتلائیں کہ یہ غلط کیوں ہے، اس کے خلاف ہم کیا آرگیومنٹ. کوئی آدمی کہے گا کہ پاکستان کا فیوچر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے پاس فیکٹریز لگ جائیں اور ٹیکنالوجی آ جائے اور ہماری جو تھرمکول ہے وہ نکل آئے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گی ہمارے مستقبل کو. نہیں ایسا تو نہیں ہے لانگ لاسٹنگ پہ. ہاں لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہوں سے بھی تو جو ہمیں پتہ نہیں، یا وارز وغیرہ، جس طرح عراق کے پاس وارز بھی یعنی عراق کے وجہ سے تھا، اس لحاظ سے کہ پہلے دیکھا جاتا ہے ہسٹری کے کو دیکھے تو عراق ٹھیک تھا، جب امریکہ نے اس میں حملہ کیا اب اس کی وجہ سے نیچرل شاکس بھی اس میں آ جاتے ہیں. اور ٹھیک ہے، تو یعنی مٹیریل ریسورسز کا ایک یعنی چیز ہے کہ وارز اور ادر کیٹاسٹرفیز جو ہیں وہ اس کو ڈسٹرب کر سکتے ہیں، مگر یہ وہ بات نہیں ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اس چیز کے لیے ہم لوگ فرضاً بدر کی مثال بھی تو دے سکتے ہیں نا، کہ اگر مٹیریل پہ وہ چیزیں ہوتی تو کفار لوگ جیت جاتے. اس لیے کہ مسلمس کے پاس اس ٹائم ایسی کوئی چیز نہیں بھی تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد ایک ایسی چیز تھی. صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی فیصلوں سے بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں، مگر اگر ہم یہ کسی ایسے آدمی سے آرگیو کر رہے ہیں جو مٹیریل ڈٹرمنزم میں بلیو کرتا ہے، تو پھر ہمیں ایسے آرگیومنٹس استعمال کریں گے جس میں دین کا عنصر کم ہے، کیونکہ جو لوگ مٹیریلسٹ ہوتے ہیں وہ دین کو کم مانتے ہیں. اور بہرحال میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یعنی اس میں مٹیریل کو کی جو اپوزٹ ہے وہ آئیڈیاز ہے اور ویژن ہے اور ایمان ہے اور روحانی طاقت ہے، وہ جو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. تو میرا یہ کہنا ہے کہ آئیڈیاز، ویژن، پیشن، یہ ساری چیزیں ہیں جو دنیا بدلتی ہیں، اور وہ نہیں جو کہا جا رہا ہے مٹیریل سرکمسٹانسز کا. تو کلیم عاجز کا شعر ہے کہ یہ عقل والے یوں ہی ہمیشہ ہمیں فریب کمال دیں گے، جنوں کے دامن سے پھول چن کر خرد کے دامن میں ڈال دیں گے. کہ جو اصل چیز ہے وہ تو جنون ہے. تو اب اس کے لیے کیا دلیل دی جا سکتی ہے کہ یہ چیز ہے جو ایکچولی ہسٹری کو اور گروتھ کو اور ڈیولپمنٹ کو، یہ ساری چیزیں ویژن سے ڈٹرمن ہوتی ہیں. اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا آرگیومنٹس ہم دے سکتے ہیں اس آئیڈیا کے لیے؟
دنیا جو ہے وہ خیالات سے بدلتی ہے، مٹیریل سے نہیں، آئیڈیاز سے. آئیڈیالزم ورسز مٹیریلزم. سر جس طرح ہیومن ریسورس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، مطلب مائنڈ، اب فار ایگزامپل انڈو پاک جو ہے ان کے پاس مٹیریل تھا بہت زیادہ، جس طرح، اور برٹش آئے اپنا مائنڈ یوز کیا اور دیکھے انہوں نے مائنڈ یوز کیا نا. یہ جو برٹش تو گنز ونز لے کے آئے تھے. سر مطلب مٹیریل تو انڈیا کے پاس تھا نا، ہاں یہ بات ہے، مینس مائنڈ یوز کیا تو مائنڈ کا بھی کنٹریبیوشن تھا تھوڑا بہت. اور سر ریسورسز ہوتے ہیں لیکن کنورژن فیکٹر جس میں ہوتا ہے نا، سر کنورٹ کرنے کے لیے بھی مائنڈ چاہیے ہوتا ہے. بہت سے ایسے علاقے ہیں جس میں ایون اچھے خاصے ماترا آتے ہیں لیکن مطلب کنورژن مائنڈ نہیں یوز کیا جا رہا، تو اسی طرح پڑیں گے. یہ ہے تھوڑا بہت آرگیومنٹ. انفیکٹ یہ ایک اچھا آرگیومنٹ ہے کہ اگر ہم ڈیولپمنٹ ٹریجیکٹریز دیکھیں تو 200 سال پہلے برازیل، رشیا، انڈیا اور امریکہ تقریباً ایک ہی جگہ پہ تھے ریسورسز کے اعتبار سے. لینڈ بھی کافی زیادہ اور ہر قسم کی ریسورسز ان چاروں کے پاس کافی زیادہ تھی، مگر ان کی ڈیولپمنٹ میں بہت فرق ہے. اس لیے یہ بات ظاہر ہے کہ مٹیریلز جو ہیں وہ کنٹرول تو نہیں کرتے. ہو سکتا ہے اس سے فرق پڑتا ہو، مگر یہ نہیں ہے کہ صرف مٹیریلز ہی ڈٹرمن کرتے ہیں. اسلام بھی تو مٹیریلسٹک چیزوں سے نہیں کرتا، اسلام بھی تو خیالات یہ بہت سب سے اہم اور امپورٹنٹ دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، عرب کے پاس کوئی مٹیریل نہیں تھا. they were backwards in everything، اور ریسورسز بھی کچھ نہیں تھی. صحرا تھا، اس میں تیل تو پڑا ہوا تھا مگر انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور کوئی بھی چیز نہیں تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مٹیریل چیز عربوں کو نہیں دی کہ کوئی ہتھیار ہوتا نئے قسم کا، یا کوئی لڑنے کی ٹیکٹکس ہوتی نئی قسم کی، یا کوئی فیکٹری لگا دیتے یا انڈسٹری بنا دیتے. کچھ بھی نہیں. کیا دیا؟ ایک آئیڈیا دیا، ایک علم دیا اسلام کا صرف. اور یہ علم جو ہے اس نے ساری دنیا کو بدل دیا، اور رہتی دنیا تک آج 1 بلین لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں اور ان کی زندگی پہ اثر ہے. 14 صدی پہلے جو محنت ہوئی تھی اور وہ صرف آئیڈیاز سے ہوئی تھی، کوئی مٹیریل فیکٹرز نہیں انوالو تھے. اس میں جو مثالیں کی تاریخ کی مثال بھی ہے، حضرت میری فاطمہ مولانا کے دروازے پہ ایک شخص آیا، اس نے دستک بھی جو آپ سے جس نے پوچھا کہ کون ہو، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں محتاج بھی ہوں، یتیم بھی ہوں، مسکین بھی ہوں اور مقروض بھی ہوں. تو یہ جو ہوتی ہے اس کا میں نے قرضہ لینا ہے، تو میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے کہ میں اس کا قرضہ چکا سکوں. تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے اپنی چادر اتار کے اس کو دی. اس کو کہا کہ یہودی کی دکان پہ جاؤ، اس کو دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے یہ چادر دی ہے، تو تم اس کو اپنے پاس رکھ دو. ہمارے طرف پہ جب میرے پاس رقم پوری ہوگی تو میں رقم جو ہے وہ ادا کر کے تو تمہارا وہ قرض جو ہے وہ چکا دوں گی. تو وہ یہودی فوراً ان کے دروازے پہ حاضر ہوا تھا، اور اس نے اسی وقت اسلام قبول کیا تھا. اور اس وقت بیوی کے پاس تو کوئی بھی مٹیریلسٹک چیز نہیں تھی جس سے انہوں نے اس کو انسپائر کیا ہو کہ اسلام یہ چیز ایسا، صرف خیالات کی وہ چیز تھی. یہ ٹھیک ہے، مگر یہ ہمارے اس آئیڈیا کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی پہ اثر ڈال دینا یہ تو سب مانتے ہیں، مگر تاریخ کا دھارا بدل جانا آئیڈیاز سے یہ ذرا سا زیادہ مشکل نظر آتا ہے. اس لیے ہمیں لارجر لیول پہ دیکھنا ہے. اب جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ اس لائن میں کہ کارل مارکس وہ سب سے بڑا یعنی مٹیریلسٹک ڈٹرمنزم کا حامی تھا، اور اس کی کتابوں میں یہ بھرا ہوا ہے کہ یہی ہوتا ہے کہ یعنی اقوام کی جو تاریخ ہے وہ ان کے مٹیریل سرکمسٹانسز ڈٹرمن ہوتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ لوگوں کے خیالات بھی مٹیریل سے ڈٹرمن ہوتے ہیں. آدمی اگر امیر ہے اور کیپٹلسٹ ہے تو اس کا فلسفہ ہوگا کہ لیبررز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اور اگر وہ لیبرر ہوگا تو اس کا دوسرا فلسفہ ہوگا. تو یعنی وہ بہت ہی اینٹی آئیڈیلسٹ تھا، مگر اس کے خیالات کا یہ اثر ہوا کہ چائنا اور روس کی تاریخ بدل گئی، اور 50 سال تک ان ممالک میں اس کا فلسفہ چلا اور اس کے طریقہ جو اس نے سکھلایا تھا اپنی کتابوں میں، اور یہ صرف آئیڈیاز تھے. کارل مارکس کے پاس کوئی نہ فوج تھی، نہ کوئی فیکٹری تھی، نہ کوئی پیسہ تھا، تو اس کے آئیڈیاز سے. اسی طرح سے جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے تاریخ کو بدلی ہے، جو لوگ ہیروز رہے، صلاح الدین ایوبی تھا، اس نے
تاریخ کا دھارا بدل دیا. اس نے مٹیریلز کے زور سے نہیں، آئیڈیاز کے زور سے بدلا. تو جہاں جہاں ہم کرٹیکل ایونٹس ان تاریخ دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آئیڈیا ہے جو کام کر رہا ہے. جو حتیٰ کہ یعنی جب ہم ایٹم بام کو دیکھتے ہیں تو بام نے تو کیا، مگر ایٹم بام بنایا کس نے؟ وہ ایک خیال تھا. اور تو یہ آئیڈیا کہ مٹیریل سرکمسٹانسز ڈٹرمن کرتے ہیں چیزوں کو، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ آئیڈیاز، ویژن، انسپریشن یہ تاریخ کو ڈٹرمن کرتا ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ جو ایک متھ ہے، ایک غلطی ہے جو عام ہے، اور اس کے خلاف ایک حقیقت ہے جو صاف ہے اور واضح ہے کہ آئیڈیاز سے ہوتا ہے. اب اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں؟ کرنا کیا چاہیے؟ اور اس یعنی نقصان کیا ہوتا ہے مٹیریلزم سے، اور آئیڈیالزم سے فائدہ کیا ہے؟ صحیح. تو آئیڈیالزم کا یہ فائدہ ہوتا ہے، مطلب پازیٹیو اپروچ آ جاتی ہے نا بندے میں، جس سے آپ کے لیے پیشنٹ سارا، مطلب اگر آپ کے پاس کچھ ہے بھی نہیں لیکن ہوپ جو ہے وہ کرنے سے مل سکتے ہیں. اصل ذہنی غلامی سے. صحیح ہے. مٹیریلزم سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے، مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنی بڑی دنیا ہے اور ہمارے سوچنے سے کیا فرق پڑے گا، ہم اچھی بات ہے. اور یہ آئیڈیالزم سے پتہ چلتا ہے نہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہمارے خیالات سے فرق پڑتا ہے. اور اچھا، اسی سے قریب قریب بات ہے، مگر تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہم یعنی عام خیال یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مٹی، پتھر، پہاڑ، جنگل، دریا، بر اعظم، بر صغیر، ان سب چیزوں کی بنی ہوئی ہے. یہ ہارڈ ریالٹیز ہیں اور یہ ہم سے باہر ہیں، یعنی سب انسان کے لیے ایک ہے اور ہم اپنی سوچ سے ان کو بدل نہیں سکتے. ہارڈ ریالٹیز کو میں سوچوں کہ یہاں پہ یہ دیوار نہیں ہے اور میں اس کے گزرنے کی کوشش کروں تو میں ٹکرا جاؤں گا. میرے اپنی سوچ سے جو ہے وہ اس دیوار کو وہاں سے نہیں ہٹا سکتا. تو ہمارا ذہنی تصور جو ہے اس دنیا کے بارے میں، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. اہمیت اس لیے نہیں ہے کہ یا تو وہ اس دنیا کے مطابق ہے، تب تو وہ حقیقت ہے، مگر پھر وہی ہے جو باہر کی دنیا ہے، یا وہ اس سے الگ ہے تو پھر یہ ایک فینٹیسی ہے اور یہ ایک ڈیلیوژن ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں. ایک پگلا پن قسم کی چیز ہے جو یعنی جس نفسیاتی مرض ہے اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا. تو اصل میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ کانکریٹ ریالٹی ہے، جو خارجی ہے، ہمارے ذہنی نہیں ہے، تصور نہیں ہے. تو ہمارا ذہنی تصور جو اس دنیا کے بارے میں ہے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. یا تو وہ صحیح ہے تو پھر وہ خارجی دنیا ہی ہے، یا وہ غلط ہے تو پھر وہ جنون ہے، پگلا پن ہے. تو یہ ایک عام تصور ہے. اس کے خلاف جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں ہماری کوئی رسائی نہیں باہر کی دنیا تک جو خارجی ہے. ہماری جب ہم دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، ہر انسان کے ذہن میں ایک تصور ہے اس دنیا کے بارے میں، اور اصل میں ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ ہماری تصوراتی دنیا ہے، وہ حقیقی دنیا نہیں ہے. اس لیے کہ یعنی دیکھو اس وقت میرے سامنے جو خارجی دنیا ہے وہ تو اس میں یہاں 25-30 اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں اور دیوار ہے، بس یہی مجھے نظر آ رہا ہے جو محسوس ہے. مگر جس دنیا میں میں ہوں اس میں پاکستان ہے، چین ہے، روس ہے. میں روس کبھی گیا نہیں، نہ کبھی دیکھا. چین کبھی گیا نہیں ہوں، کبھی نہیں اس کو دیکھا. اس میں یورپ کچھ کر رہا ہے، افریقہ میں کچھ ہو رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس دنیا میں ہوں میں، اور جو میری سوچ ہے اور جو میری
محنت ہے، یہ سارے اس دنیا سے متعلق ہے، یہ سارے تصور میں ہے میرے، اس کی کوئی یعنی اس کی ایک ایکسٹرنل تو ہے، ایک حقیقی دنیا بھی ہے، اس سے اس کا عکس ہے، جس طرح سے وہ دنیا سامنے ہے اس کا عکس میرے ریٹنا پہ پڑتا ہے، جو پروسیسنگ ہوتی ہے وہ میرے ریٹنا پہ جو عکس ہے اس کی ہوتی ہے، اس کی نہیں ہوتی ہے جو باہر ہے۔ تو یہ خیالی دنیا ایسا نہیں ہے، یعنی جو غلط فہمی ہے میٹیریلزم کی وہ یہ ہے کہ اس خیالی دنیا کو حقیقی دنیا سے بالکل ایگزیکٹلی میچ کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کرتی ہے تو اس کو کروا دینا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ خیالی دنیا کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ ایگزیکٹلی دا سیم ایز ورلڈ آؤٹ دیئر ہے۔ مگر جو حقیقی دنیا ہے وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہے، اس کے بارے میں یعنی اس وقت چین میں 1 ارب انسان رہتے ہیں، ان کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے، تو جو میں جانتا ہوں، اور اسی طرح سے یعنی دنیا میں 7 ارب انسان رہتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے، تو جو میں جانتا ہوں دنیا کے بارے میں جو خارجی دنیا ہے بہت تھوڑا ہے، یعنی لیس دین 1% آف 1%، اور اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ میں پوری حقیقت تک پہنچ جاؤں گا، انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جو مثلا میں 10,000 چیزیں جانتا ہوں اگر دنیا کے بارے میں، تو دنیا میں کروڑوں چیزیں ہیں جاننے کی، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری حقیقت میرے سامنے آ جائے۔ تو جب یہ بات ہے تو پھر ہمارے تصور کی اب اہمیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کون سی 5,000 یا 10,000 چیزیں ہیں جو میں دنیا کے بارے میں جاننے کی کوشش کروں۔ اگر میں 5,000 چیزیں لوں گا تو میری دنیا بالکل الگ ہوگی، اور میں کوئی دوسری لوں گا تو میری دنیا بالکل الگ ہوگی۔ اس میں یہ ہے کہ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ویسٹ والوں نے کمپیوٹر بھی بنائے اور راکٹس بھی بنائی، اور انہوں نے جب پاکستان میں زلزلہ آیا تو اس میں ایڈ بھی دیا، اور وہاں کے کورٹس میں جسٹس بھی ہوتی ہے۔ اس طرح سے میں 10,000 چیزیں لسٹ کر سکتا ہوں جس میں ان کی خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، اور سب حقیقت ہے، فیکٹ ہے، کوئی بھی اس میں یعنی انکار کرنے کی کوئی شے۔ اسی طرح سے میں 10,000 چیزیں لسٹ کر سکتا ہوں جس میں ان کی برائی ہی برائی ہے، کہ انہوں نے عراق کو تباہ کر دیا، فلانے کو قتل کر دیا، گوانٹانامو میں بنا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اور یعنی 10,000 چیزیں سب فیکٹ ہوں گی، ساری کی ساری برائیاں ہوں گی۔ تو اب میں یہ تصویر رکھوں تو اس سے پھر میری دنیا الگ ہے، اور وہ تصویر رکھوں تو اس سے میری دنیا الگ ہے۔ تو جس دنیا میں میں رہتا ہوں وہ میرے خیالات کی دنیا ہے، وہ حقیقی دنیا ہے نہیں اور نہ ہو سکتی۔ تو جب یہ بات ہے تو اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ خیالات جو ہم سوچتے ہیں بہت اہم ہیں۔ دنیا کے بارے میں کون سی ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے، کیونکہ ساری معلومات ہو نہیں سکتی، تو اب ہمیں سلیکشن کرنا ہوگا، وہ ہم کیسے کریں گے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، یعنی کوئی آبجیکٹو طریقہ نہیں۔ یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ریپرزینٹیو سیمپل لے لیں، کہ وہ چیزیں لے لیں جو باقی ساری کی نمائندگی کرتی ہیں، ایسا کوئی طریقہ نہیں۔ تو جب ایسا ہے تو ہمارا تصور اس دنیا کے بارے میں بہت اہم ہے۔ اب اس دنیا اگر ہم تصوراتی دنیا میں رہتے ہیں جیسا کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں، تو پھر دنیا بدلنے کے لیے اس تصور کو بدل لینا کافی ہے، اور اصل میں یہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کرام کی دنیا بدل دی، کیونکہ ان کا تصور بدل دیا، کہ جس دنیا میں وہ ایک فانی دنیا میں رہتے تھے جس میں وہ ان امپورٹنٹ تھے، انہوں نے ان کو ایک پیغام پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی سارے طاقت رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس میں کوئی طاقت نہیں۔ یہ ایک خیال تھا، ایک تصور تھا، اس نے ان کو بہت طاقت دی، اور
وہ بڑی بڑی دنیا کی طاقتوں سے ٹکرائے اور ان پر غالب آ گئے. تو یہ جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے دنیا کا، یہ بہت اہم ہے. جو میں دونوں آبجیکٹو ہے یا ہونی چاہیے. ہمیں فیکٹس بتلانے چاہیے ہسٹری کے بارے میں، اور ایک ٹرو ہسٹری ہے. اگر ہم ہسٹری لکھتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حقیقت تک پہنچ جائیں، آبجیکٹو ہیں، بائسڈ ہسٹری نہیں سنانی چاہیے. تو یہ بھی ایک مت ہے، ایک خیال ہے جو کہ خیال خام ہے. ایسی کوئی چیز ہی نہیں جس کو آبجیکٹو ہسٹری کہا جا سکے. اس کی کیا وجہ ہے؟ سر اس میں بھی ہم اگزامپل عرب کی لے سکتے ہیں. اگر ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو وہ تو ظالم کی عزت کر سکتے ہیں، ہر قسم کی برائی تھی، لیکن بعد میں وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے. اگر ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو ایسا کچھ بھی نظر نہیں آتا. یہ دوسری بات تم کہہ رہی ہو. تم کہہ رہی ہو کہ پاسٹ جو ہے وہ فیوچر کو ڈٹرمن نہیں کرتا. میں جو ہوں وہ کہہ رہا ہوں کہ ہسٹری اٹ سیلف جو ہے اس کو کوئی آبجیکٹولی نہیں بیان کر سکتا ہے کہ یہ ہسٹری ہے، بس دس از اے فیکٹ. تو اس میں یہی ہے نا کہ اگر فار ایگزامپل وار ہوئی یا اس میں اگر جو فاتح ہوا ہے تو وہ اپنی تاریخ بیان کرے گا. اور یہ صحیح ہے کہ مثلاً ایک وار ہوئی تو اب اس میں جو ہے ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ وکٹرز کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت خراب تھے اور ہم نے ان سے مقابلہ کیا اور ہم غالب آ گئے اور ہمارے ہیروز تھے اور ہمارے پاس ہمت تھی. جو لوزرز ہیں ان کا دوسرا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. جیسے یہ جو 1857 ہے، اس میں جو جنگ ہوئی ہندوستانی اور انگریزوں میں، تو اس کو ہم وار آف انڈیپینڈنس کہہ سکتے ہیں. وہ لوگ اس کو بغاوت کہتے ہیں، اور کوئی تھرڈ پارٹی کہہ سکتا ہے کہ یہ جنگ تھی جو ان دونوں کے بیچ میں ہوئی. اب اس میں آبجیکٹو فیکٹ کیا ہے؟ اصل میں یہ غلط فہمی ہے. کوئی آبجیکٹو فیکٹ نہیں ہے، سب اپنی اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے. یعنی ایک برٹش پوائنٹ آف ویو ہے، وہ ایسا نہیں کہ وہ غلط ہے، وہ ڈر رہے تھے اور وہ یعنی ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا. شاید ان کو یعنی فیکٹس پہ بیس تھا. انہوں نے بہت سارے مظالم کیے، بہت سارے قتل کیے، بہت سارے یعنی ظلم کیے، مگر وہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے جو ضرورت کا تقاضا تھا زمانے کا کہ ہمیں کنٹرول کرنا تھا، اس کے لیے ظلم ضروری تھا، اس کے بغیر جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس کو اسے انکار کر دینا یہ ایک حقیقت سے انکار کر دینا ہے. دوسری طرف ظاہر ہے کہ ان یعنی جو پوائنٹ آف ویو وہاں کے ہندوستانیوں کا تھا وہ الگ تھا، اور وہ بھی اپنی جگہ پہ پوری طرح سے ویلڈ ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہسٹری جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک نیوٹرل آبجیکٹو پوائنٹ آف ویو ہے، بلکہ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دو اپوزٹ پوائنٹس آف ویو دونوں کو صحیح مانا جائے. یہ زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ ویسٹ نے یہ سکھلایا ہے کہ ایک چیز ہے یا تو وہ سچ ہے یا وہ غلط ہے. ان دونوں میں کوئی یعنی اس کو کہتے ہیں بائنری، 1 ہے یا 0 ہے، ٹرو ہے یا فالس ہے. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں شروع سے تعلیم دی گئی ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دو چیزیں اپوزٹ ہیں اور دونوں صحیح ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد بھیجا، جاؤ اور فلانی جگہ جا کے تم مغرب پڑھنا. ان کی مراد یہ تھی کہ یعنی جلدی سے پہنچ جاؤ تاکہ. تو اب راستے میں وہ ان لوگوں کو نکلنے میں دیر ہو گئی اور راستے میں مغرب آ گئی اور قضا ہونے لگی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد نہیں تھی کہ ہم مغرب قضا کر کے پڑھیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جلدی سے پہنچ جاؤ. اب ہم جلدی سے نہیں پہنچ سکے
تو اب ہم مغرب تو پڑھ لیں. نہیں, انہوں نے کہا تھا وہاں جا کے مغرب پڑھو, اب ہم وہاں جا کے مغرب پڑھیں گے. اب مغرب قضا ہو جائے چاہے کچھ ہو جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کچھ لوگوں نے مغرب پڑھ لی راستے میں, کچھ لوگوں نے جا کے پہنچ کے مغرب پڑھی, پھر واپس آ کے آئے, انہوں نے رپورٹ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم میں اختلاف ہوا, اور ہم لوگ نے بعض نے یہ کیا بعض نے وہ کیا, دونوں نے ٹھیک کیا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں نے ٹھیک کیا یعنی لاجیکلی, مگر بات یہ ہے کہ جو دونوں نے اپنے اپنے طور پہ اجتہاد کیا اور دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے, دونوں نے کانشیسلی اپنے سوچ کے بہترین کیا تو یہی صحیح ہے. تو اس طرح سے صحابہ اکرام کی آپس میں جنگ بھی ہوئی, مگر اس میں بھی دونوں سائڈز صحیح تھے. یعنی ان کا ایک کا خیال تھا کہ ایک چیز زیادہ اہم ہے, دوسرے کا خیال تھا کہ دوسری چیز زیادہ اہم ہے, اور وہ اتنی اہم تھی امت کے لیے کہ دونوں نے آپس میں لڑائی بھی کر لی. مگر اس میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہاں فلانا سائڈ صحیح تھی اور فلانی غلط تھی, بلکہ ہم دونوں صحیح تھے, حالانکہ دونوں آپس میں اپوزٹ تھے. تو یہ ہسٹری میں بھی ایسی بات ہے کہ دو پوائنٹس آف ویو تھے اور دونوں صحیح ہو سکتے ہیں, اور سمجھنے کے لیے درکار ہے کہ دونوں کو سمجھ لینا, حالانکہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں. تو یہ تو ایک وجہ ہے کہ آبجیکٹو ہسٹری ممکن نہیں, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہسٹری جو ہے, اصل میں ہسٹری کیا ہے, ہم سمجھیں کہ ہر انسان کی ساری زندگی, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان ہیں ان کی ساری زندگی کے سارے تجربہ جو ہے یہ انسان کی ہسٹری ہے. اب یہ جو فیکٹس ہیں اس میں عرب لوگ تو 7 ارب لوگ تو آج زندہ ہیں, اس سے بہت زیادہ تاریخ میں ہو چکے ہیں. تو اب ان ساری زندگیوں کا, ساری تجربوں کا سمجھ لینا ایک انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے. ابھی بھی جو ساری انسان ہے اس پلانٹ پہ, ان سب کی زندگیوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے, ہماری استعداد سے باہر ہے. جیسے ہم گنے چنے چند واقعات, تو ہسٹری کے جو سارے واقعات ہیں وہ اربوں کی تعداد میں ہیں. ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ 100 سال کی ہے, ہم وہ سارے واقعات جو ہیں وہ ہم نہ سن سکتے ہیں, نہ سمجھ سکتے ہیں, نہ ان کا احاطہ کر سکتے ہیں. تو یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے بس کی بات ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری چیزوں کا احاطہ کر سکتے ہیں, کرتے ہیں. ہم لوگ جو ہے ہمارے پاس بہت تھوڑی سی چیز ہم سیکھ سکتے ہیں. اس کے معنی کہ ہسٹری میں کوئی آبجیکٹو ہسٹری ہو نہیں سکتی, کیونکہ وہ سارے جو فیکٹس ہیں جو کہ ہسٹری پہ جس پر مشتمل ہے وہ سارے ہم کور نہیں کر سکتے. اس میں سے یعنی اربوں میں سے تھوڑے ہی سے جو ریکارڈڈ ہیں, مگر ایون جو ریکارڈڈ ہسٹری لے لیں تو وہ بھی اتنی 1000 جلدیں ہیں کہ وہ سارے بھی ہم نہیں سمجھ سکتے. یعنی ایک تو جو ان ریکارڈڈ ہیں وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہیں, مگر چلو ہم کہیں کہ جو چیزوں کو کسی نے کچھ لکھ دیا اس کو ہی سمجھ لیں, تو وہ بھی ایک انسان کے بس کی بات نہیں کہ ہزاروں جلدیں تاریخ کی پڑھ جائے. اس لیے تاریخ کا احاطہ تو ہم کر نہیں سکتے. اب پھر وہی مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہ چند چیزیں سیکھ سکتے ہیں صرف تاریخ کی جو اہم ہیں, مگر وہ کون سی اہم چیزیں ہیں اس کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ پہلے سے کیسے ہم پتہ چلے گا کہ کون سی چیز اہم ہے غیر اہم ہے. تو جو تاریخ ہے جو ہم جانتے ہیں وہ ایک کلیکشن آف فیکٹس ہے, مگر اس کا سلیکشن کیسے ہوا یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو یعنی جو ہم نے سیکھا, جو لوگوں نے ہمیں بتایا, اسی کو ہم نے تاریخ مان لیا.
تو جب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آبجیکٹو ہسٹری نہیں ہے کوئی چیز، تو پھر سوچنا پڑتا ہے کہ ہسٹری ہے کیا چیز. تو ہسٹری کے بہت سارے فنکشنز ہوتے ہیں، کام ہوتے ہیں ہسٹری کے. ہسٹری جو ہے وہ قصے ہیں، وہ کہانیاں ہیں جس میں کچھ حقیقت ہوتی ہے، کچھ مبالغہ ہوتا ہے، جو ہم اپنے پاسٹ کے بارے میں سناتے ہیں کہ عرب تھے، اسلام سیکھا، دنیا میں پھیلے، ہندوستان آئے. یہ ساری چیزیں تاریخ ہے. مگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو مجھے یاد بھی نہیں، اشوکاز رہتے تھے اور فلانے رہتے تھے، پھر باہر سے کچھ فارن انویڈرز آ گئے اور انہوں نے ہمارے ملک پہ حملہ کیا اور یہ ظلم کیا. اور ہاں السلام علیکم، کنیکشن ہو گیا؟ ٹھیک ہے. میں بتلا رہا تھا کہ تاریخ کے فنکشنز ہوتے ہیں. تاریخ جو ہے وہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ آبجیکٹو ہے، ایک ہے، سب کے لیے برابر ہے، ایک ہی حقیقت ہے، آبجیکٹو ریالٹی ہے، تب تو تاریخ کا کوئی فنکشن نہیں سمجھ میں آتا. یعنی تاریخ ہے، وہ بس فیکٹس ہے جن کو ہمیں میمورائز کرنا ہے. یہی عام تصور ہے، بورنگ چیز ہے. مگر ایکچولی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایک کلیکشن نہیں ہے فیکٹس کا، بلکہ وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی پھر وہ کون سے فیکٹس سلیکٹ کیے جا رہے ہیں، یہ بہت اہم ہے کہ ہم کون سی تاریخ پڑھ رہے ہیں. کیا ہم وار آف انڈیپینڈنس کی تاریخ پڑھ رہے ہیں یا بغاوت کی تاریخ پڑھ رہے ہیں؟ اس سے پورا انسان کی دنیا بدل جاتی ہے. کیونکہ دراصل تو یہ سمجھنا کہ تاریخ کیا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، یہ بہت اہم ہے. کیونکہ وہ جو متھ ہے کہ تاریخ ایک کلیکشن آف فیکٹس ہے، بورنگ چیز ہے، اس کو میمورائز کرنا ہوتا ہے اور ایگزام پہ دہرا دینا، یہ بالکل غلط ہے. تاریخ جو ہے وہ بہت ایک ہتھیار ہے، ایک اوزار ہے، اس سے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. اور آج کل تاریخ ہمارے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، اس لیے اس کو سمجھنا کہ وہ تاریخ جو ہمیں پڑھائی جا رہی ہے وہ ایک زہر ہے، اور اس کے خلاف اور تاریخیں جو ہمارے لیے آب حیات بن سکتی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے. تو میں نے بتلایا تھا کہ آبجیکٹو تاریخ تو ہو نہیں سکتی، تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ تاریخ کا کیا فنکشن ہے. تو تاریخ دراصل، یعنی یہ سوچو پہلے کہ اگر ہم لوگ ایک لمحے کے لیے ساری تاریخ بھول جائیں، تو اب ایک انسان جو ہے اس کی ایک علیحدہ زندگی ہے، نہ ہمارا پاسٹ سے کوئی تعلق، نہ ہمارا فیوچر سے کوئی تعلق. ایک انسان جو ہے بس اس کی زندگی ایک بہت ہی محدود سی چیز بن کے رہ جاتی ہے. یہ تاریخ ہے جو ہمیں ایک ماضی سے جوڑتا ہے اور ایک مستقبل سے جوڑتا ہے، اور ہماری زندگی کو ایک بہت زیادہ بڑے کانٹیکسٹ میں، بڑے فریم ورک میں ایک جگہ دیتا ہے. جیسے ایک ہسٹورین ہے مارشل ہاڈسن، اس نے یہ لکھا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایک کتاب لکھی ہے. تو اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ ساری دنیا میں اچھائی کو پھیلاؤ گے اور برائی کو منع کرو گے. چنانچہ مسلمانوں نے اس بات کو سیریس لیا اور اس کی محنت کی، اور ان کی کوششوں کی داستان ہے یہ مسلمانوں کی تاریخ. مسلمانوں کی، وہ لوگ جو مٹیریلسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جب دنیا میں پھیلے، ہم نے ایران کو فتح کیا اور ہم نے ہندوستان کو فتح کیا، تو یہ لوٹ مار کی ایک مہم تھی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیل پہ قبضہ کرنے کے لیے عراق پہ حملہ کر دیا اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے افغانستان پہ حملہ کر دیا. تو جو لوگ مٹیریلسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی یہی فطرت ہوتی ہے، اس لیے ایسا ہی کیا ہوگا مسلمانوں نے بھی.
مگر یہ حقیقت کے خلاف ہے، بلکہ جیسا کہ اقبال نے کہا تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے۔ مسلمانوں نے جو جا کے دنیا پہ حکومت کی وہ کبھی اس لیے نہیں کی کہ ہم وہاں کی دولت لوٹ کے لے جانا چاہتے تھے۔ اس کی بڑی گواہی ہے کہ جب برٹن نے دنیا پہ حکومت کی تھی تو سارا خزانہ لنڈن چلا گیا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں کوئی خزانہ نہیں آیا اور اس کی حالت ویسی ہی رہی۔ اتنے بڑی ساری دنیا پہ حکومت تھی مگر وہ خزانہ جو جس ملک کا تھا وہ وہیں پہ رہا اور ویسا ہی چلتا رہا۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ لوٹ کے لے گئے، بلکہ یہ ان کا مقصد ہی نہیں تھا۔ تو مسلمانوں نے دنیا میں امر بالمعروف کرنے کے لیے حکومت کی اور اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ بہت ساری چیزیں ایسی دنیا میں وجود میں آئیں جو کہ مسلمانوں سے پہلے تصور میں بھی نہیں تھی۔ اس کو سید سلیمان ندوی نے کتاب لکھی ہے ما خسر العالم، کہ دنیا کا کیا نقصان ہوا جب مسلمانوں کا زوال ہوا۔ اس میں بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ عالمی برادری کا تصور تھا اور یہ سارے انسانوں کا برابر ہونا جو قرآن میں بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ سب آدم کی اولاد ہیں اور ان میں کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ تو یہ قرآن کا پیغام ہے جو اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ جب کروڑوں لوگ قتل ہو گئے یہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں، تو یورپین ہسٹورین نے لکھا کہ مسلمانوں نے ایک چیز حاصل، اور یہ کیا تھا، یہ آپس میں یورپ کے ممالک کی رقابت ایک دوسرے سے اور لڑائی اور ایک دوسرے کو برا سمجھنا۔ جرمنز جو ہیں وہ فرینچ سے نفرت کرتے ہیں اور فرینچ جرمن سے اور انگریز دونوں سے، اور ان کی قوموں کی آپس میں کبھی یعنی وہ حالانکہ سب ایک جیسے ہیں مگر قومیت کی بنا پر نفرت کرنا سکھلایا ایک دوسرے سے اور اس کے خاطر جنگ کرنا اور قتل عام کرنا، سب کچھ کو جائز کیا۔ تو اس نے لکھا کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو ایک عالمی برادری کا تصور ہے اور جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کے جو حکومتیں تھے اس میں کوئی بھی آ سکتا تھا، افریقن کالا اور یورپین گورا اور یہودی، اور ان سب کو آزادی بھی تھی اور ان کو قبول بھی کیا جاتا تھا، ان کو یعنی عہدے بھی ملتے تھے اور ہر قسم کی ان کو۔ تو یہ آپس میں جو ایک انسانی تعلق تھا یہ اس مسلمانوں نے زندہ کر کے دکھایا ایسا جس کا ابھی تک کوئی نظیر نہیں ملتی دنیا میں۔ تو آبجیکٹو ہسٹری کی میں بات کر رہا تھا کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ ہم مختلف قسم کے فیکٹس کو ایمفسائز کر کے مختلف قسم کی ہسٹریز بنا سکتے ہیں۔ اب جو لوگ آبجیکٹو ہسٹری میں بلیو کرتے ہیں تو 3 طرح کی ہسٹریز سنائی جا رہی ہیں آج کل۔ ایک تو یہ ہسٹری ہے کہ جو میں نے سنا رہا تھا کہ مسلمانوں کے کارنامے کی ہسٹری، اور مسلمان نے یہ اچھے کام کیے اور یہ اچھے کام کیے، وہ سارے کے سارے کام ان کے اچھے ہی تھے، کوئی برائی تھی ہی نہیں۔ اور ایک یہ ہسٹری سنائی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی اچھائی تھی ہی نہیں، شروع سے آخر تک انہوں نے جو ہے وہ قتل غارت لوٹ مار مچائی، بہت کچھ ہر قسم کی گڑبڑ شبڑ کی۔ اور یہ یورپین سناتے ہیں، اور جب تک کہ یورپ والوں کے پاس دنیا کی باغ ڈور نہیں آئی تب تک دنیا میں اچھائی کا وجود ہی نہیں تھا۔ اور پھر کچھ لوگ ہیں جو آبجیکٹو ہسٹری بلیو کرتے ہیں، تو کہتے ہیں جب بھی مسلمانوں کی ایک تعریف کرو تو ان کی برائی بھی کرو، تو یہ آبجیکٹو ہسٹری بن جائے گی۔ تو یہ 3 اپروچز ہیں اس وقت۔
تو ان تینوں میں سے کون صحیح ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی صحیح نہیں ہے، سب صحیح ہیں، یعنی فیکٹس ہی فیکٹس ہیں. اور اصل میں یہ سوچنا پڑے گا تاریخ سے ہمیں حاصل کیا کرنا ہے، مقصد کیا ہے ہمیں. ہم یہ اپنے پرانے لوگوں کی قصے جو سنا رہے ہیں تو اس سے ہم حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں. تو پہلی بات جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ ناممکن ہے، کیونکہ لاکھوں سٹوریز ہیں ہمارے آبا اجداد کی، ایک دو نہیں، لاکھوں جو ابھی ریکارڈڈ ہے. یہ ساری لاکھوں سٹوریز ہم یہاں پہ سنا نہیں سکتے جو حقیقت ہے. تو اب ان لاکھوں میں سے ہم 10 سنائیں گے یا 20 سنائیں گے تو کبھی یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ ریپرزینٹیو ہوں کہ اگر تو اب سوچنا پڑے گا کہ آخر ہم مقصد کیا ہے، ہم یہ 10 سٹوریز کیوں سنا رہے ہیں؟ حقیقت تک تو پہنچ نہیں سکتے. تو بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ سٹوریز ہمیں اپنے پاس سے لنک کرتی ہیں اور فیوچر کے لیے راستہ دکھاتی ہیں کہ کون کون سے لوگ تھے، ان کے ساتھ کیا کیا پیش آیا اور انہیں ان حالات میں کیا کیا کیا. تو اب اگر ہم اپنے لیے فیوچر کی رہنمائی کے لیے سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے بہترین نمونے چنیں گے کہ وہ چیز جو ہمیں انسپائر کرے، جو ہمیں سکھلائے کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے. اس کے لیے ہم چاہے یعنی 1000 بار مسلمانوں کو شکست ہوئی اور ایک وکٹری ہوئی تو ہم وہ ایک وکٹری کا قصہ سنائیں گے تاکہ لوگوں کو ہمت ہو کہ ہاں ایڈورس سرکمسٹانسز بھی ہم چل سکتے ہیں اور جیتنے کی امکان بھی ہے. تو اسی طرح سے تو وہ لوگ جو کہ آبجیکٹیو ہسٹری کہتے ہیں وہ تو یہ تو بائسڈ ہے. آپ ایک یعنی مسلمانوں کی سارے ایکسیلنس کے واقعات سنا دی اور ساری جو انہوں نے برائیاں کی وہ آپ نے چھپا دی. تو بات یہ ہے کہ حقیقت تک پہنچنا تو مقصد ہی نہیں ہے ہمارا، کیونکہ وہ تو ناممکن ہے. ہم اپنے آپ کو لنک کر رہے ہیں تو ہم اپنے پاسٹ کی جو اچھے کارنامے ہیں ان سے ہم اپنے آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے، راستہ بنائیں گے آگے کے لیے. تو اس میں کوئی باعث کی بات نہیں ہے، اس میں اس ہسٹری کا مقصد سمجھنے کی بات ہے. تو یہ تو ہوئی بنیادی باتیں جس کو کہتے ہیں تھیوری، کہ تھیوری میں ہم نے 3 باتیں بتلائیں گے. ایک تو یہ کہ یہ دنیا یعنی ہمارے جو فیوچر ہے وہ ہماری مٹیریل پراسپیکٹ سے نہیں ڈٹرمن ہوتا ہے. چنانچہ جو اکانومسٹ بتلا رہے ہیں کہ ہماری گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کیسے ہوگا، کہ ہم فیکٹری بنائیں گے، ہم پیسے جمع کریں گے، ہم اس پیسے کے ذریعوں سے یہ کریں گے، پاورٹی مٹائیں گے اور ایجوکیشن کرائیں گے، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. ایسا نہیں ہوگا. نہ فری مارکیٹ سے ہمیں فائدہ ملے گا، نہ پرائیویٹائزیشن سے، نہ لبرلائزیشن سے، نہ بینکس بنانے سے، اور نہ اپنے فارن ٹریڈ سے. ان سب چیزوں سے پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی. یہ خیالات ہیں غلط، کیونکہ یہ سب مٹیریلسٹک ویو پہ بیسڈ ہے. اور سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے لیے یہ غلط خیالات ہیں، کیونکہ ان غلط خیالات کی بنا پر ہماری محنت غلط رخ پہ لگتی ہے. تو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہ دراصل ایک تصوراتی دنیا ہے. تو جو پروگرس ہے وہ اس تصوراتی دنیا کو بدلنے سے ہوگی، اور اس تصوراتی دنیا کا ایک بہت اہم حصہ تاریخ ہے جو ہمارے ماضی کا قصہ ہے. اب یہ جو قصہ ہے یہ کوئی آبجیکٹو کانکریٹ ریالٹی نہیں ہے جو ایک ہی ہو اور سب کے لیے ایک ہی ہو، بلکہ اس کے بہت سارے طریقے ہیں اس کو پیکج کرنے کے لیے. تو جو پیکج ہمیں سنایا گیا ہے وہ ہمارے لیے بہت سخت نقصان دہ ہے اور مضر ہے. وہ ہماری ہمتوں کو پست کرنے والا ہے اور ہمیں غلامی میں، تو ذہنی غلامی میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. تو اب اس میں آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس تاریخ کو از سر نو وضع کرنا ہوگا. تو یہ تھیوری کی بات تھی. اب ہم پریکٹس پہ آتے ہیں کہ کیا وہ تاریخ ہے جو ہمیں سنائی گئی ہے، یعنی اور اس میں کیا کیا غلطیاں ہیں.
تو جو بنیادی جو ایک متھ ہے اس کو کہتے ہیں دا انلائٹنمنٹ. انلائٹنمنٹ کا جو قصہ ہے وہ یورپین سناتے ہیں کہ ساری دنیا میں تاریکی تھی, کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا, سب جاہل تھے, سب سپرسٹیشس تھے, کسی کے پاس عقل نہیں تھی, کسی کے پاس سائنس نہیں تھا, کسی کے پاس ٹیکنالوجی. پھر یورپ میں پہلی مرتبہ یہ عقل کا سورج بلند ہوا اور اس کی شعاع سے نور پھیلا, اور یورپینز نے سوچنا سیکھا پہلی مرتبہ. دی ابیلٹی ٹو ریزن, سائنس, ٹیکنالوجی, ڈیموکریسی, گڈ گورننس, ساری کی ساری اچھی چیزیں جو ہیں وہ یورپ والوں نے ایجاد کی. اور پھر جب انہوں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ ساری دنیا جو ہے وہ جہالت میں اور گمراہی میں گری ہوئی ہے, اور سب لوگ جو ہیں وہ بیکورڈز ہیں, اگنورنٹس ہیں. تو ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم باقی دنیا کو بھی اس علم سے جو ہمیں عطا ہوا ہے اس سے مستفید کریں. تو یہ انلائٹنمنٹ کی سٹوری ہے جو ان کا بہت یعنی اس پہ ابھی بھی عقیدہ ہے, اس میں کوئی یعنی فرق نہیں آیا, یہی وہ بلیو کرتے ہیں. تو یہ سٹوری غلط ہے, ایسا نہیں ہے یہ, بلکہ آج جو دنیا بنی ہے اس میں سارے انسانوں کا, ساری انسانیت کا اس میں ہاتھ ہے. اور یہ جو قصہ انلائٹمنٹ کا ہے یہ محض ایک غلطی ہے, اور اس غلطی سے نقصان بہت یہ ہوتا ہے کہ جو نان یورپینز ہیں ان کو ایک بہت زبردست انفیریورٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے کہ ساری اچھی چیزیں تو یورپینز ہی نے بنائی, تو ہم ان کی تقلید کر سکتے ہیں اور زیادہ نہیں کر سکتے. تو میکسیمم ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم وہ گور کے غلام ہو جائیں, اس سے آگے بڑھنے کی تو کوئی چانس نہیں نظر آتی. تو اب اس کو فائٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, اور لوگوں نے کیا ہے یہ, اس کو کہتے ہیں سسٹمز اپروچ, کہ ساری دنیا اصل میں ساتھ ساتھ چل رہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ یورپینز جو ہے وہ اچانک بہت آگے بڑھ گئے, بلکہ سارے سویلائزیشنز کا چین والوں نے پیپر انوینٹ کیا, اور پرنٹنگ انوینٹ کی, اور گن پاؤڈر انوینٹ کیا, اور شپ بلڈنگ میں ان کے بہت کنٹریبیوشن ہے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح سے انڈین سویلائزیشن نے ارتھمیٹک میں زیرو انوینٹ کیا, اور گلاس بلوئنگ میں ان کے بہت ٹیکنیکل ایڈوانسز ہیں, اور ٹیکسٹائلز میں, اور بہت سارے ایسی انڈسٹریز ہیں جو کہ انڈیا والوں نے دنیا کو دی. عربوں کے بے شمار انوینشنز ہیں جو کہ یعنی مسلمانوں نے سرجری انوینٹ کی, اور آپٹکس انوینٹ کی, اور سائنس انوینٹ کیا, بہت ساری چیزیں. انکاز نے جو لیٹن امریکہ میں رہتے تھے وہ باٹنسٹ تھے بہت زبردست, اور انہوں نے یہ جو کارن ہے اس کو انوینٹ کیا, یعنی زہریلے پودے تھے, ان کو انہوں نے کراس بریڈ کر کے اس میں سے زہر کا اثر ختم کیا, اور اس میں نیوٹریشن. اور آج یہ کارن جو ہے یہ بہت میجر غذا ہے, یعنی دنیا کو کھلا رہا ہے جس کو کہا جائے. تو مگر کسی کو یہ بات نہیں پتا کہ یہ انکاز کا کنٹریبیوشن ہے, کیونکہ یہ جو ایک یورو سینٹرک ویو ہے
کہ ساری اچھی چیزیں یورپین نہیں جاتی، وہ چھایا ہوا ہے دنیا پہ. تو جب اس کو ہم اس ہسٹری کو اس طرح سے ریوائز کریں گے اس کی جو ہے، تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ اچھا سب انسان برابر ہیں اور سب شریک ہیں اس دنیا کی جو موجودہ شکل ہے اس میں سب کا حصہ. یہ نہیں کہ یورپ والوں ہی نے ساری دنیا بنائی. اور تو اس میں خاص طور پہ مسلمانوں نے کیا کیا یہ ہمارے لیے اہم ہے کہ ہمیں اپنے ہیریٹیج پہ، اپنے جو میراث میں ملا اس پہ کانفیڈنس آئے. ہم بالکل ہی پیدل نہیں، ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا ہے ہم نے، بلکہ بہت سارے کنٹریبیوشنز ہیں مسلمانوں کے. تو آج یعنی وہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دا اسٹولن ہسٹری، نہیں تھیفٹ آف ہسٹری نام ہے. تو تھیفٹ آف ہسٹری میں یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ یورپین نے بہت سارے لوگوں سے بہت ساری چیزیں بورو کی، مگر جب انہوں نے اپنا حساب لکھا کہ کیا ہوا تو بجائے اس کے کہ وہ بتلاتے کہ یہ ہم نے کس سے لی ہے، اس نے کسی یورپین کا اس پہ نام لگا دیا. تو چنانچہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ساری اچھی چیزیں یورپ والوں نے بنائی. تو اس نے لمبی چوڑی لسٹ ہے کہ فلانی چیز کے بارے میں مشہور ہے کہ فلانی یورپین نے ایجاد کی، حالانکہ اس سے 200 سال پہلے وہاں سے ایجاد ہوئی تھی، وہاں سے آئی. تو ایک نہیں یعنی بے شمار ایسی چیزیں. تو اس تھیفٹ آف ہسٹری سے یہ غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ یورپینز نے سارے کام کیے اچھے. اور اسی طرح سے فارگاٹن ہسٹری ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنی تاریخ بھول گئے ہیں. تو ہمارے جو کارنامے تھے وہ ہمیں پتہ نہیں. تو اصل بات یہ کہ آج کل جس چیز کی تعریف ہو رہی ہے وہ تو پیسہ ہے اور پیسہ کمانے کے طریقے ہیں، اور اس میں ہمارا زیادہ وہ نہیں ہے کنٹریبیوشن، کیونکہ یہ ہمارا فورٹے نہیں تھا، یہ ہماری اسٹرینتھ نہیں تھی. بلکہ جس چیز میں ہم مضبوط تھے وہ تو ان لوگوں کے پاس ہے ہی نہیں. جو چیز ہم نے دنیا کو دی وہ یہ تھی کہ انسانیت ہے اور برادری ہے اور محبت ہے اور ایثار ہے اور ہمدردی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا سیکھنا ہے، اور غریبوں کی مدد اور غمگساری اور ہسپتال اور یتیم خانے، یہ سارے ہمارے کنٹریبیوشن تھے. آج اس کی کوئی ویلیو نہیں کیونکہ اس سے پیسہ نہیں بنتا. مگر جو یورپ میں جو انلائٹنمنٹ ہوا وہ مسلمانوں کی اسپینش سویلائزیشن کی وجہ سے ان تک یہ علم کی نور پہنچا. اور ان کے جو لیڈرز تھے جنہوں نے انلائٹمنٹ شروع کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ سارے ہمارے معاشرے سے اور سارے ہمارے ہیریٹیج سے الگ ہیں. اور اس کی ہمت ان کو کیسے پیدا ہوئی؟ یہ قرآن سے، یہ اس کو ٹریس کیا ہے زیاد المصرفی نے، کہ جو سارے میجر انلائٹنمنٹ تھنکرز ہیں ان کو اتنی ہمت کہ اپنے میراث سے، سارے ہیریٹیج سے انکار کر دیں. یہ قرآن سے انہوں نے سیکھا، کیونکہ قرآن میں لکھا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ تم لوگ کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں. کیا یہ تمہاری بات سن لیتے ہیں، یا تم کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا تم کو فائدہ دیتے ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، مگر ہمارے آباء و اجداد ایسا ہی کرتے آئے ہیں، ہم بھی ایسا کریں گے. تو کہا تو اس بات سے کہ جو آباء و اجداد کرتے ہیں، اس کی یعنی یہ قرآن جو ہے یہ لاجک پیش کر رہا ہے کہ خود سے سوچو، یہ کیوں تم آبا کیا وہ اگر سارے غلط کام کرتے تم بھی غلط کام کرتے رہو گے. اس سے ان لوگوں کو ہمت پیدا ہوئی کہ اپنے
اپنے جو ٹریڈیشنز تھے اس سے انکار کریں اور نئے سرے سے سوچیں. اور اس میں کچھ چونکہ انہوں نے اپنے دین سے انکار کر دیا مگر صحیح دین تک نہیں پہنچ سکے، اس لیے اس میں بہت سارے نقصانات پیدا ہوئے. مگر بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو انلائٹنمنٹ ہے یہ وہ نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے جو بتلائی جا رہی ہے. یعنی یورپینز جس طرح سے اس کو پیش کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. جو دوسری بات ہے اب ہم یعنی ایک پہلی بات انلائٹنمنٹ، یعنی اب یہ ریالٹی پہ کہ جو قصہ ہمیں بتلایا جا رہا ہے، اور یہ قصہ ہمیں اس طرح سے نہیں کہ واضح الفاظ میں کھلے الفاظ میں بتلایا جاتا ہے، بلکہ یہ چھپا ہوا ہے. وہ ساری کتابوں میں جو آپ پڑھ رہے ہیں، جو بایولوجی ہے، کیمسٹری، فزکس میں، اس سب کے پیچھے یہ ایک پیغام ہے. جو کہ جب بھی ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اچھا لاوازیئر نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو اور اس سے یہ فائدہ ہوا، اور صرف یہی پڑھتے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساری اچھی چیزیں جو ہیں وہ یورپینز نے کی ہیں، اور یہی اہم ہے چیزیں ہیں. یہ کیمسٹری ہے، یہ بایولوجی ہے، یہ ساری چیزیں اہم ہیں، میتھمیٹکس ہے. اور ان میں سارے میں ہمیں کہیں پہ الخوارزمی کا نام نہیں آتا، کہیں پہ الکندی کا نام نہیں آتا، کہیں پہ مسلمان جو ابن الحسم تھا اور یعنی بے شمار تھے ان کا کہیں پہ نام نہیں آتا. اچھا، ان لوگوں نے جہاں جہاں مسلمانوں کی ایجادات تھی تو یا تو اس کے آگے سے اس کو رکھ لیا، یعنی جو مسلمان سے جس نے کاپی کیا یورپ میں اس کو ہی موجود بنا دیا، یا پیچھے چلے گئے کہ گریکس اور رومنز کی ایجاد ہے، مسلمانوں کے بیچ میں سے کاٹ دیا. چنانچہ شمپیٹر جو بہت مشہور اکنامک ہسٹورین، اس نے کہا کہ اچھا پہلے تو گریکس اکنامک تھاٹس تھے، پھر 300 سال تک یعنی کسی نے کوئی کچھ سوچا ہی نہیں اکنامکس کے بارے میں، پھر یورپ سے بعد میں جو ہے وہ بیچ میں ایک بلینک ہے. اس نے کہا دا گریٹ گیپ، ایک بہت بڑا وقفہ آ گیا جب انسان جو ہے اس کی سوچ جو ہے وہ معطل ہو گئی، سب لوگ جو ہے سو گئے. اس کے بعد پھر جب جاگے تو یورپ والوں نے پھر سے علم کی مشعل سنبھال لی. تو گریک میں علم شروع ہوا، اور بیچ میں ہاں مسلمانوں کو ایک پریزرور کا رول دیا گیا ہے کہ انہوں نے کسی طرح سے وہ گریک کی جو علم تھا وہ بچا لیا، اپنے ترجمہ کر کے وہ ہم تک پہنچا دیا. تو اس طرح سے ہم ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے، حالانکہ یہ بالکل یعنی غلط بات ہے، اور مسلمانوں کے جو کنٹریبیوشن ہیں وہ بہت زیادہ ہیں گریکس کے مقابلے میں. تو مگر یہ تاریخ ان کو فائدہ دیتی ہے. تو اسی طرح سے آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کوپرنیکس نے کیا، تو کوپرنیکس بہت سارے عرب ایسٹرونامرز کے کام کو استعمال کر کے وہ اس ہیلیوسینٹرک تھیوری تک پہنچا، اور وہ اس نے سائٹ بھی کیا. وہ ہم ان کے نام ہیں موجود، بلکہ ان کے ڈائیگرامز بھی موجود ہیں جو انہوں نے بنائے، جو اس کی کتابوں میں جو ایکس ہے الجبرا میں وہ لام الف لا سے نکلا ہے، جو ہمارے الجبرائسٹ استعمال کرتے تھے ایز اے ان نون کوانٹٹی کا سمبل. ہاں، تو اس طرح سے یعنی ہر چیز جو یورپین لی اس کے روٹس ہمیں عربی مل جائیں گے، ہم بھی ان کو کٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو کٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ فلانی جگہ سے آیا، اس طرح سے ہمارے لیے. تو اگر ہم اس طرح سے تاریخ سنائیں گے اور پڑھائیں گے میتھمیٹکس کہ یہ الخوارزمی نے اور یہ یعنی بے شمار میتھمیٹیشین تھے، تو ہمارے بچے جب کوڈریٹک ایکویشن پڑھیں گے جو مسلمانوں کی ایجاد ہے، تو پھر وہ کہیں گے اچھا یہ ہمارے آباء اجداد کرتے تو ہم کر سکتے ہیں، اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ہسٹری ایز اے ٹول اینڈ اے ویپن کی بات ہے. تو انلائٹنمنٹ وہ چیز نہیں ہے جو ہمیں بتلائی گئی ہے، اس کی کچھ اور حقیقت ہے. اب جو دوسری بات ہے یعنی ایکچوئل تاریخ جو ہمیں آج متاثر کر رہی ہے، وہ وائٹ مینز برڈن سٹوری ہے. وہ پہلے بھی میں نے بتلایا کہ یہ 19th سینچری کے اینڈ تک یورپینز نے تقریباً 90% آف دا گلوب فتح کیا ہوا تھا. کالونیز تھیں یا یورپین کالونیز تھیں. تو یہ کیسے ہوا
یہ انہوں نے کیوں کیا سب سے پہلے. تو اس کی جو پاپولر سٹوری ہے وائڈلی بلیوڈ, وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وائٹ مینز برڈن, کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ساری دنیا میں تاریکی ہے تو انہوں نے اپنے گھر کے راحت اور آرام کو چھوڑا اور یہ سفروں کی مشقت برداشت کی اور ساری دنیا میں گئے, افریقہ کے جنگلوں میں, تاکہ علم کا نور وہاں بھی چمک جائے. بہت ہی یعنی قربانی اور مجاہدے کے ساتھ سارے انسانیت تک اپنے بینیفٹس پھیلائیں. تو حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے. یعنی اس کا جو مثال ہے آج کے زمانے کی وہ یہ ہے کہ عراق کی جنگ میں امریکہ نے اعلان کیا کہ ہم اس لیے جا رہے ہیں وہاں کہ وہاں ایک ظالم ڈکٹیٹر ہے جو قوم پہ ظلم کرتا ہے, تو ہم عوام سے اس کو چھٹکارا دلائیں گے, وہاں ہم ڈیموکریسی اور گڈ گورننس لائیں گے. اور یہ کہ ایک پاگل آدمی ہے, اس کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے, ساری دنیا کو خطرہ ہے, ہم ساری دنیا کو خطرے سے بچائیں گے. تو یہ بہت بڑے بڑے عزائم تھے, اور ہمارا ذاتی تو کوئی غرض تھی نہیں, ساری یعنی بے لوس خدمت انسانیت کی کرنے جا رہے تھے. یہ تو اعلان ہوا. حقیقت کیا تھی؟ ایکچولی وائٹ ہاؤس کے آفیشلز نے لکھا ہے کہ ساری پلاننگ اس لیے ہوئی کہ عراق کے پاس بہت سارا تیل ہے, ہماری آئل ریسورسز جو ہیں وہ اس میں کمی آ رہی ہے, اور ابھی ہم نے نوٹس کیا کہ جو ہمارے انرجی پروجیکشنز ہیں وہ اتنے ہیں کہ پہلے سے یعنی ہمیں ڈپینڈنسی ہے عرب آئل پہ, تو اس میں سے ایک بہت بڑا ریزروار عراق کے پاس ہے, اس پہ ہم قبضہ کر لیں گے تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو جو اصل بات تھی وہ کچھ اور تھی, اور جو کہا گیا وہ کچھ اور تھا. بالکل اسی طرح سے یہ وائٹ مینز برڈن سٹوری جو بتلائی گئی وہ کچھ اور ہے. جو حقیقت تھی وہ تو سادہ سی تھی کہ ساری دنیا میں لوٹ مار کرنی تھی اور پیسے لوٹ کے لانے تھے. تو ایک عجیب بات اس میں یہ بھی تھی کہ یہ گورے لوگ بہت زیادہ ریسسٹ تھے. اس فیکٹر کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے آسانی سے, مگر ریسزم اس طرح کی تھی کہ یعنی ان کا خیال تھا کہ یہ جو غیر سفید فام قومیں ہیں یہ انسان نہیں ہیں. چنانچہ ایک کورٹ کیس ہوا امریکہ میں, اس نے ڈریڈ اسکاٹ ڈیسیجن, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کالے لوگ ہیں, سیاہ فام ہیں, یہ جو حبشی ہیں, یہ انسان نہیں ہے, ان سے ہم ان کا کوئی, چونکہ یہ انسان نہیں ہے ان کا کوئی حق نہیں ہے. تو میں ایک وہ حبشی نے کوئی کیس کر دیا تھا کسی پہ, ان کو کوئی رائٹس ان کے بنتے ہی نہیں, یا ہم یہ اتنے انفیریئر ہیں کہ ان کو انسان تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. آسٹریلیا میں انہوں نے آسٹریلین جو قوم تھی, ایبوریجنلز تھے ان کو کہتے ہیں, ان کو جانور ڈکلیئر کر دیا اور ان کو ہنٹ کرنا, شکار کرنا جائز قرار دے دیا. اسی طرح سے افریقہ میں لاکھوں کروڑوں انہوں نے مار دیا, اس کو کوئی تصور نہیں کہ جس طرح سے کوئی آدمی جو مچھر مارے اسی طرح سے ساری دنیا میں انہوں نے نہ صرف یہ یعنی شروع میں جو گئے تو وہ تو تاجر بن کے گئے, مگر مورالٹی کوئی نہیں تھی, زیرو. یعنی پیسہ جس طرح سے بھی بن جائے, اگر تجارت سے بنتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر ان کے پاس طاقت ہے وہ تو پھر تجارت کر لیں گے ہم, اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو پھر زبردستی لوٹ لیں گے. کوئی اس میں کوئی یعنی انہوں نے فرق نہیں کیا. چنانچہ یہ ساری دنیا پہ قابض ہو گئے صرف اسی مقصد کے لیے کہ ساری دنیا کے وسائل لوٹ کے
اپنے پاس لے جائیں گے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے. جہاں وسائل نہیں تھے جیسے افریقہ، اس میں وسائل کم تھے تو انہوں نے وہاں کے انسانوں کو تقریباً یعنی کروڑوں انسانوں کو غلام بنایا اور بیچا ادھر ادھر، کیونکہ اور کوئی ریسورس تھی نہیں وہاں. تو افریقہ کی ساری یعنی اکانومی تباہ. آج بھی افریقہ جو ہے وہ لیسٹ ڈیولپڈ نیشن آف دا ورلڈ، اور مقالے آتے جاتے ہیں کہ کیوں افریقہ میں ترقی نہیں ہوتی اور کیوں افریقہ میں، اور اس کا کہیں تذکرہ نہیں ہوتا کہ سارے جو ان کے ہیروز تھے اس کو وہ لوٹ کے لے گئے، ساری ان کی سوسائٹی تباہ کر دی، ان کے سارے جو سسٹمز تھے وہ سب خراب کر دیے انہوں نے. تو یہ جو وائٹ مینز برڈن سٹوری ہے جو خاصی راسخ ہے لوگوں کے ذہنوں میں، یعنی وہ بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے، بلکہ جو حقیقت ہے یورپین کانکویسٹ کی آف دا گلوب کی، وہ کافی ڈفرینٹ ہے اور غیر معروف ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی کتابوں میں نظر نہیں آتی، تو اس کو تھوڑا ڈگ کر کے نکالنا پڑتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنی ہسٹری سناتے ہیں تو وہ یہ نہیں بتلاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ظلم کیا لوگوں پہ، بلکہ وہ اپنی اس کی تعریف ہی کرتے ہیں. اب مثلا انڈیا میں ہم نے کیا کیا، ہم نے ریلیں ٹرین ٹریکس لے ڈاؤن کیے عوام کی فلاح کے لیے، تو پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہ ٹرین ٹریکس انہوں نے اس لیے نہیں بنائے تھے کہ ہم لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس فوج کم ہے اور علاقہ بہت زیادہ ہے، اور کبھی بھی ہمیں ضرورت پڑ سکتی ہے کہ کہیں بغاوت ہو گئی تو اس میں اپنی فوج پہنچانی ہوگی. تو بالکل یعنی اسی مقصد کے لیے ٹرینز بچھائی گئیں کہ فوج کو ادھر ادھر جلدی پہنچا دیا جا سکے وقت ضرورت پر. اس کا عوام سے کے فائدے سے کوئی تعلق نہیں تھا. اسی طرح سے یہ گورننس ہے کہ عدالتیں بنائیں اور قانون قائم کیا، تو پہلے سے عدالتیں موجود تھیں، ان کی عدالتوں سے اصل میں انصاف ختم ہو گیا. ان کی عدالت کا مقصد صرف یہی تھا، رول اینڈ آرڈر جو گورننس ہے، کہ قوم جو ہے وہ پیسفل رہے تاکہ ہم ان کو آسانی سے ایکسپلائٹ کر سکیں، کہیں کوئی بغاوت نہیں ہو، تو اس کو مانیٹر کرتے رہتے تھے. تو جو سسٹم قائم ہوا وہ ایک بہت بڑا ٹاپ ڈاؤن سسٹم تھا. اس میں جو ایک ڈیموکریسی کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی رائے بھی سنی جائے اور لوگوں کی بات بھی سنی جائے، اس کا کوئی تصور نہیں تھا، کیونکہ اس کی کوئی لاجک نہیں تھی. کولونیلزم میں تو مقصد ہی یہی تھا کہ عوام کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، اس پہ ظلم کرنا ہے. عوام کی اگر ہم رائے لیتے تو کبھی اپنے اوپر ظلم نہ کرنے دیتے. تو مقصد تو گورننس کا سارا یہی تھا کہ عوام کو جکڑ کے رکھا جائے، اور چنانچہ ایسے ہی گورنمنٹ سسٹم بنایا گیا، اور وہی جاری ہے ابھی تک، ون وے ٹاپ ڈاؤن سسٹم. جو ہمارے پاس پہلے سسٹمز تھے اس میں رسپانسونیس تھا، جو راجا تھے وہ اپنی عوام کی بات سنتے تھے، اور یہ بہت سارے یعنی عوام کے ہاتھ میں بہت سارے اختیارات تھے، اور ان پہ ظلم ہوتا تھا تو اس کے تلافی کے طریقے تھے. اگر یہ سب ختم ہو گئے تو جو اگلی بات ہے وہ یعنی
ایک تو بات یہ ہوئی کہ انلائٹنمنٹ جو ہے وہ نہیں تھا جو انہوں نے بتلایا. پھر جو گلوبل کانکویسٹ ہے اس کی وجہ وہ نہیں تھی جو انہوں نے بتلایا. تیسری بات ہے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو مان لو، مگر آخر تو وہ سب سے زیادہ ہوشیار تھے، سب سے زیادہ عقل مند تھے، دنیا پہ آخر غالب کیسے آگے ہوئے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تو ان کے پاس ان کی جو ایک سٹوری کی ایک حصہ ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے ان کے پاس علم تھا اور ان کے پاس سائنس تھا اور ٹیکنالوجی تھی، اس لیے وہ ساری دنیا پہ قابض ہو گئے. تو پھر بھی ہمیں ان کی اتباع کرنی ہوگی، ان کا علم حاصل کرنا ہوگا، ان کا سائنس ٹیکنالوجی سیکھنا ہوگا. تو یہ بات بھی غلط ہے. یہ اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے پاس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی، بلکہ ساری دنیا جو ہے وہ اس میں پر امن تھی. یعنی جنگیں ہوتی رہتی تھیں مگر معمولی اور تھوڑے پیمانے پہ. اور یورپ جو ہے اس میں 300 سال تک متواتر ایک دوسرے سے جنگیں ہوتی رہی. وحشی قومیں تھیں، ایک دوسرے سے ہر وقت لڑتی رہتی تھی. 300 years war of the roses, war of this, war of that. یورپین تاریخ میں جنگ ہی جنگ ہے. تو لڑتے لڑتے انہوں نے بہت ساری ایسی ٹیکٹکس سیکھ لی، یعنی ان کے فنون حرب میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی باقی ساری دنیا کے مقابلے میں. تو ملٹری ریولوشن یورپ میں تو انہوں نے یعنی ایک تو چیزیں ہیں جو گنز ایجاد کر لی جو بہت ان کے کام آئی، مگر وہ کروشل فیکٹر نہیں تھا، اس میں اور بھی ایلیمنٹس تھے. ایک تو لیٹن امریکہ میں یہ غالب آ گئے کیونکہ کچھ یورپین ڈیزیز تھی جو ایسے جرمز تھے جس کی وہ لیٹن امریکنز کو امیونٹی نہیں تھی. تو جب وہ یورپینز آ گئے تو وہ ان کو وہ ڈیزیز جو لگیں تو اس کا وہ صفایا ہو گیا، بہت بڑی تعداد میں ملینز لوگ مر گئے. تو وہاں کے جو سٹرکچرز تھے وہ قائم نہیں رہ سکے اور ان کے اٹیک جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے. دوسرے یہ کہ لڑتے لڑتے ان لوگ نے فنون حرب میں مہارت پیدا کر لی تھی. تیسرے یہ کہ ان کی جو ان کا ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ تھا میکیاویلی، اس نے ان لوگ کو سکھلایا وہی باتیں جو کہ ڈسیپشن، دھوکہ، اور اس سے لوگوں کو رول کیا جائے. چنانچہ زیادہ تر معاشرتوں میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا. یعنی ہمارے یہاں اور ہر جگہ ہر سویلائزیشن میں سچ بولنا اس کو صحیح سمجھا جاتا تھا اور ان کے یہاں جھوٹ بولنے کو صحیح سمجھا جاتا تھا. تو یہ چیزیں، ایک تو وائلنس ان کے ہاں یعنی بہت زیادہ تھا، کوئی یعنی دریغ نہیں تھا کسی قسم کا ظلم کرنے سے، جبکہ عام طور پہ انسانوں میں انسانیت پائی جاتی تھی. دوسرے یہ کہ دھوکہ دینا اور غداری کرنا ان کے ہاں all is fair in love and war. اسلام میں ہمیں ممانعت ہے اور جنرلی لوگ یعنی ساری قومیں میں یعنی افریقن میں بھی اور چائنا میں بھی لوگ یعنی اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ دھوکہ دے کے لوگوں کو ہرایا جائے، بلکہ وہ اس کو ڈس آنیسٹ سمجھتے تھے. تو ان کے پاس ایسے ایسے ہتھیار تھے. اور تیسری یہ بات کہ یہ ریسسٹ تھے تو دوسرے لوگوں کو کیڑا مکوڑا سمجھتے تھے، ابھی بھی سمجھتے ہیں. تو چنانچہ ان کو کوئی دریغ نہیں ہوتا تھا ایسے ظلم کرنے سے جو کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس تک پہنچ نہیں پاتے تھے. تو ان وجوہات کی وجہ سے
یہ ساری دنیا پہ غالب ہے. اس میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا معمولی اثر تھا. تو اگین یہ خیال کہ ہمیں ان کی تقلید کرنی پڑے گی تاکہ ہم بھی قبضہ پائیں, اس کے لیے ہمیں پھر دھوکہ باز, فراڈیا اور ظالم یہ سب چیزیں سیکھنی پڑیں گی. تو یہ تو ہمیں گوارا نہیں کہ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ بہتر ہے کہ انسان جو ہے ایک دن شیر کی زندگی گزار کے مر جائے بنسبت کہ 100 سال گیدڑوں کی طرح سے زندگی گزارے. تو یہ تصورات غلط جو کہ تاریخ کے بارے میں دیے گئے ہیں, یہ بہت بڑے آبسٹیکلس ہیں پروگریس کے راستے میں, کیونکہ پروگریس انہوں نے ڈیفائن کی ہے. اب آخری بات یہ کہتے ہیں کہ اس کا کیا سبق ہے. آج کل یہ کہا جا رہا ہے اور بتلایا جا رہا ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ وہ سویلائزڈ قومیں ہیں اور وہ کنٹرول میں ہیں اور ہم لوگ انسویلائزڈ ہیں, ہم لوگ بیکورڈز ہیں اور ہمیں ان سے سیکھنا ہے. اب ذرا سا یہ ساری چیزیں الگ رکھ دو, چھوڑ دو اس کو, سوچو اپنے ذہن سے بالکل انڈیپینڈنٹلی کہ اگر فرض کرو کہ کچھ لوگ جو چور ہیں, ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں, وہ دنیا پہ قبضہ کر لیں اور وہ اپنا فلسفہ اور اپنے خیالات کا پرچار کرے. تو ایک چور اور ڈاکو اور ظالم آدمی, اس کا کیا فلسفہ ہوگا؟ وہ یہی کہے گا کہ دنیا جو ہے وہ عیاشی کے بارے میں ہے, اپنا انجوائے کرو, دوسروں کی پرواہ نہ کرو, اور جو جس کے طاقت ہے اس کی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ اس کا فلسفہ ہے. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اگر مجھے تیل چاہیے مرضی آیا قبضہ کر دوں, سارے ملک کو تباہ کر دوں, کوئی اس میں مجھے کوئی روک نہیں سکتا, اور میرے پاس طاقت ہے اس لیے میرا حق ہے. اور یہ کہ ہاں دنیا میں لاکھوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, میرے پاس پیسے ہیں, میں اس کو انجوائے کروں گا, اور یہی ہماری اکنامک تھیوری ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اپنی یوٹیلٹی کو میکسیمائز کرے, یہی بیسٹ ہے. یہ تو چوروں اور لٹیروں اور ڈاکوؤں کا فلسفہ ہے جو سویلائزیشن کے نام پہ پڑھایا جا رہا ہے. تو آج کون غالب آیا ہوا ہے؟ چور, ڈاکو, لٹیرے, وحشی لوگ جن کو انسانیت کی کوئی خبر نہیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے, اور ہمیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ہم بیکورڈز ہیں اور ہم ان جیسے ہو کے ترقی کر جائیں. اس کو کہتے ہیں کہ الٹی دنیا چل رہی ہے. اب جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا, وہ یہی چیز تھی, یہی حالات تھے جاہلیت کے, جن میں ساری دنیا میں لوگوں کو الٹی باتیں جو ہیں وہ صحیح بتا کے بتائی جا رہی تھیں کہ بادشاہ کا حق ہے وہ جو مرضی آئے کرے, عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ بادشاہ کے ظلم کو برداشت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, جو بادشاہ ہے وہ تو قوم کا خادم ہے, اس کو ذمہ ہے, اور قوم انسانوں کے حقوق ہیں. یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی. آج بھی اس پیغام میں وہی طاقت ہے, وہی قوت ہے, وہی قیمت ہے اس کی کہ وہ انسان کی زندگی کو بدل دے اور تاریخ کے رخ کو بدل دے. تو وہ لوگ جو کہ اس کلام کے, اس پیغام کے وارث ہیں, وہ آپ لوگ ہیں, ہم لوگ ہیں, اور ہمارے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کو ساری دنیا تک لے جانا ہے. اور پیغام بہت طاقتور ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, بلکہ یہ خیال, یہ آئیڈیا جو ہے نا, یہ بہت پاورفل ہے. اس آئیڈیا نے دنیا کو بدلا تھا, آج بھی اس میں وہی طاقت ہے. ٹھیک ہے, سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین.